اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم الأئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وحامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى موسى أن أرضعيه فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إني رادوه إليك وجعلوه من المرسلين صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي الأمر واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج چھٹا درس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے پہ جو سیریز چل رہی ہے اس کا چھٹا سلسلہ آج ہے انشاءاللہ، اور ہم سورہ قصص کی آیت نمبر 5 اور 6 انشاءاللہ آج پڑھیں گے انشاءاللہ، اور ہو سکتا ہے کہ آیت نمبر 7 پہ بھی ہم پہنچ جائیں۔ اس سے پہلے ہم نے آیت نمبر 4 پہ بڑی تفصیلی گفتگو کر لی تھی کہ فرعون کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے جو چند باتیں اس صورت کے اندر بتائی ہے وہ ان فرعون علا فی الارض، کہ فرعون نے زمین پہ بڑی قوت جما لی تھی، وجعل اہلہا شیئا، اور زمین کے باشندوں کو اپنی حکومت کے ایریا، جس بھی خطے پہ اس کو حکومت تھی مصر کے اندر، اس میں رہنے والوں کو اس نے بہت سارے فیکشنز میں بانٹ دیا تھا۔ اور پھر ہم نے اس کے ضمن میں چند چیزیں سمجھی تھی کہ کیسے یعنی فیکشنز میں ڈسٹریبیوٹ کرنا، اور ریس کے بیسس پہ، نیشنلٹی کے بیسس پہ، اور دیگر چیزوں کے بیسس پہ جو ہے وہ کمیونٹیز کو ڈسٹریبیوٹ کرنا کیسے رولنگ ایلیٹ سیکشن کے لیے بینیفیشیل ہوتا ہے، جس کو فرعون نے امپلائی کیا تھا یہاں پہ۔ اور پھر ہم نے یہ بتایا تھا کہ جو اسلام ہے وہ اس قسم کے کسی بھی سیگریگیشن کو، سوائے ایک سیگریگیشن جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والی ہستی وہ ہے، عزت والا شخص وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہو۔ اس کے ماں سوا کسی دوسری تفریق کا اسلام قائل نہیں ہے، یعنی ایک شخص جو کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یعنی اللہ رب العالمین پہ ایمان رکھتا ہے، اور دوسرا جو اس کا انکار کرتا ہے، اس تفریق کے ماں سوا کسی اور تفریق کا اسلام قائل نہیں ہے۔ لیکن اس کے ماں سوا دوسری تمام تفاریق کا استعمال کیا جاتا ہے، رولنگ سیکشن اپنے رول کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے، چاہے وہ سیگریگیشن نیشن اسٹیٹ کے بنیاد پہ ہو، وہ ریس کے بنیاد پہ ہو، وہ کاسٹ کے بنیاد پہ ہو، ہے نا، اور بھی دیگر چیزوں کی بنیاد پہ جو یعنی مختلف طبقے بنائے جاتے ہیں، وہ ان کی جو اصل کے اعتبار سے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام میں، اور اس پہ ہم نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ پھر ہم نے یہ بتایا تھا کہ فرعون نے ظلم جو ہے وہ کس طریقے پہ کیا تھا، یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، کہ وہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور بنی اسرائیل کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ اس کے ذریعے کیا ہوا کہ جب کسی بھی قوم کا میسکولین انٹیٹی، میسکولین ایلیمنٹ ختم ہو جائے گا تو عورتوں کی حفاظت نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، یہ بالکل اس سے دنیا والے چاہے جتنا بھی انکار کر لیں، یعنی حقیقت کی جو لوگ اعتراف نہیں کرتے وہ انکار کر سکتے ہیں، لیکن کسی بھی قوم کا تحفظ جو ہوتا ہے گراؤنڈ لیول پہ مردوں کے ذریعے ہوتا ہے، عورت کے ذریعے تحفظ نہیں ہوتا۔ عورت عزت و توقیر ضرور ہے، لیکن تحفظ جو ہے وہ اصل میں مردوں کے ذریعے ہوتا ہے، دنیا میں ہر جگہ یہ ہوتا ہے۔ تو یعنی کہ وہ انہو کان من المفسدین، اور فرعون جو ہے وہ بہت بڑا مفسد تھا، اللہ یعنی مفسدوں میں سے تھا۔ اور ہم نے پھر سمجھا تھا کہ جو فساد کا ڈیفینیشن ہے قرآن کی جو اصطلاح ہے فساد اور ظلم کی، اس پہ بھی ہم نے چند باتیں رکھی تھی۔ پھر ہم نے بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اب اس واقعے کی تمہید کے طور پہ، اس واقعے کے شروع ہونے، اس ہسٹوریکل چینج کو بیان کرنے کے لیے جو ورڈ استعمال کیا ہے، جو الفاظ استعمال کیے ہیں، وہ یہ ہے وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ پھر ہم نے یہ ارادہ کیا کہ وہ لوگ جنہیں زمین میں کمزور کر دیا گیا تھا، یعنی یہ اشارہ بنی اسرائیل کی طرف ہے، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، کہ ہم انہیں بنا دیں ائمہ، لیڈرز اس زمین کے، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور زمین کا وارث اصل جو ہے وہ ہم ایسے لوگوں کو بنا دیں جنہیں زمین میں کمزور کر دیا گیا تھا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری جو تاریخی تبدیلی جس کا اب ذکر سورہ قصص کے اندر اور سورہ اعراف کے اندر تفصیل سے آئے گا، اس پوری تاریخی تبدیلی کی جو تمہید، جو انٹروڈکٹری ریزن بتایا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ جس قوم کو کمزور کر دیا گیا زمین کے اندر، اس قوم کو دوبارہ اللہ تعالیٰ عروج عطا کرے اور زمین پہ ان کو تمکینیت اور زمین کی لیڈرشپ ان کو عطا کرے۔
تو یہ ایک خاص طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص سنت ہے کہ ایک قوم کو اٹھاتا ہے، پھر دوسری قوم کو اس کے ذریعے سے پھر ڈاؤن کرتا ہے، اور کسی کا عروج جو ہے مکمل اور دائمی نہیں ہوتا، ایک کے بعد ایک جو ہے وہ عروج و زوال کا یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یہ صرف اہل حق اور اہل باطل کے درمیان ہی نہیں بلکہ بعض اہل باطلوں کے درمیان بھی چلتا رہتا ہے۔ جیسے ایک زمانہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ گریٹ برٹین کا زمانہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کمزور کیا، پھر رشیا اور امریکہ کے روپ میں دو مضبوط سپر پاور دنیا کے اندر ظاہر ہوئے، پھر رشیا کو اللہ تعالیٰ نے بالکل توڑ دیا اور امریکہ کے روپ میں بہت مضبوط جو سمجھیے کہ سپر پاور جن کو کہا جاتا ہے ماڈرن ٹرمینالوجی میں، وہ ایک ملک ظاہر ہوا۔ لیکن اب آپ دیکھتے ہیں کہ ریسنٹلی چائنا پھر ایک بہت مضبوط ملک کی صورت میں جو ہے وہ ایک امریکہ کے سامنے ایک چیلنج بن کے کھڑا ہو رہا ہے۔ تو اس قسم سے جو ہے قوموں کا عروج و زوال کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اس معاملے میں اگر کسی کو انٹرسٹ ہو تو ایک کتاب مولانا آزاد نے لکھی ہے، حالانکہ مولانا آزاد کی تمام فکر سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کو ڈینائی نہیں کیا سکتا کہ قرآن پہ جو مولانا آزاد کا فہم تھا وہ بہت گہرا تھا۔ تو انہوں نے ایک بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے، وہ ہے قوموں کے عروج و زوال کا قاعدہ قرآن کی روشنی میں۔ تو اس کو اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو انٹرسٹ آ جائے کہ یہ یعنی اللہ تعالیٰ کا کیا قاعدہ ہے کسی بھی قوم کو عروج دینے کا اور زوال دینے کا دنیا کے اندر، پولیٹیکل ڈومیننس کی، خالص پولیٹیکل ڈومیننس کی بات ہے یہ، تو اس کتاب کی طرف آپ لوگ رجوع کر سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا کہ ہم نے ارادہ کیا کہ اس قوم کو جس کو کمزور کر دیا گیا تھا زمین کے اوپر، اس کو دوبارہ دنیا کے اندر تمکینیت عطا کریں اور زمین کا وارث انہیں بنائیں، انہیریٹرز بنائیں۔ وَنُمَكِّنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور انہیں تمکینیت عطا کریں زمین میں۔ وَنُرِيَّ فِرْعَوْن، تمکینیت کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، وَنُرِيَّ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، اور فرعون و حامان کو ہم وہ چیز دکھانا چاہتے تھے، وَجُنُودُهُمَا، اور ان دونوں کی فوجوں کو وہ چیز دکھانا چاہتے تھے، ان دونوں کی افواج کو ہم وہ چیز دکھانا چاہتے تھے۔ مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، جن کا خدشہ ان کے دلوں میں موجود تھا، جن کا خوف ان کے دلوں میں موجود تھا۔ وہ سادہ ترجمہ اگر اس آیت کا کیا جائے تو یہ کہ ہمارا ارادہ اس پھر بدل کے ساتھ، اس تاریخی اپ اینڈ ڈاؤن کے ساتھ، مقصد یہ تھا اس کیس میں کہ ہم فرعون و حامان اور ان کی افواج کو یہ دکھانا چاہتے تھے جس کا خدشہ ان کے دلوں کے اندر تھا۔ اب یہاں پہ ایک باریک چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو میں آپ کا ذہن اس کی طرف لے جاؤں گا انشاءاللہ، اور جب میں لے جاؤں گا تو آپ اس بات کو سمجھ پائیں گے کہ واقعی یہ بات بالکل درست ہے۔ دیکھیے فرعون جو ہے وہ اپنے اعتبار سے مکمل دائمی قدرت رکھتا تھا اپنی زمین پہ، یعنی اس کی قدرت کو کوئی چیلنج ہی نہیں تھا اپنی زمین کے اوپر۔ حامان جو ہے اس کا وزیر تھا، پرائم منسٹر تھا، وہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیکنڈ پاورفل ہستی جو تھی اس پورے زمین کی وہ حامان تھی۔ تو اب ان دو باتوں کو آپ مد نظر رکھیں، فرعون کے پاور کو آپ ابھی کے زمانے کے کسی ڈکٹیٹر کے پاور سے کمپیئر نہیں کر سکتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ابھی کا ڈکٹیٹر کہیں نہ کہیں رسپانسبل یا کہیں نہ کہیں وہ اکاؤنٹیبل ہوتا ہے، اگرچہ وہ یعنی اکاؤنٹیبلٹی کا جو انہوں نے چیک اینڈ بیلنس میکینزم بنا رکھا ہے وہ بہت افیکٹو نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک اکاؤنٹیبلٹی کا ایک چیز ہوتی ہے، دنیا کے سامنے چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، اس فیس کو بچانے کے لیے بہت سے برے کاموں سے آج کے جو تاناشاہ ہوتے ہیں، ایلیٹ رولنگ سیکشن ہوتا ہے، وہ نہیں کرتا اپنی فیس کو بچانے کے لیے۔ لیکن فرعون کا معاملہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، وہ کسی کے لیے اکاؤنٹیبل نہیں تھا، اس کو کسی کے سامنے جواب نہیں دینا تھا، اس کو کسی کے سامنے اپنی ظلم و ستم کے ظاہر ہو جانے کا خدشہ اور خوف نہیں تھا۔ اس کی قوت کا آپ اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہ ایک پوری کی پوری کمیونٹی کے بیٹوں کو باضابطہ ذبح کرنے کا سرکاری آرڈر دیتا ہے اور کسی نے چوں چراغ بھی نہیں کی، کسی نے جو ہے وہ کوئی ڈپلومیٹک ٹائز بھی نہیں یعنی ختم کی فرعون کے ساتھ، کیونکہ وہ زمانہ اس طرح کا نہیں تھا، گلوبلائزیشن کا نہیں تھا۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ فرعون کو مکمل اقتدار اپنی زمین پہ حاصل تھا۔ اس مکمل اقتدار کے بعد، اس مکمل طاقت و قوت کے بعد ایسا کون سا خدشہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہا ہے؟ یعنی ظاہر ہے کہ آپ اگر پوری قدرت اور پوری طاقت رکھتے ہیں اور ایک قوم ہے جو اس کے بیٹوں کو آپ ذبح کر رہے ہیں، جس کو مسلسل آپ جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہیوملیٹ ہی صرف نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ ان کی نسل کو ختم کرنے کا پورا سرکاری نظام، انسٹیٹیوشنلائزڈ وے میں ان کی پوری نسل کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی آپ اتنی قدرت رکھتے ہیں، پھر آپ کے اندر وہ کون سا خدشہ ہے جس کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے؟ یہاں قرآن نے کہا کہ ہم فرعون و حامان کو وہ چیز دکھانا چاہتے تھے جس کا خدشہ ان کے دلوں میں موجود تھا۔ یہاں پہ ایک بڑی نفسیاتی بات کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے، اور یہ بالکل اٹل حقیقت ہے کہ جو ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں، جو ایلیٹ سیکشن ہوتا ہے رولنگ، وہ کتنی بھی قدرت اس کو پاس حاصل ہو جائے، کتنی بھی طاقت اس کو جمع ہو جائے، اس کے دل میں، اس کے ذہن میں ہمیشہ یہ خدشہ موجود ہوتا ہے کہ عوام کی طرف سے بغاوت نہ ہو جائے،
عوام کی طرف سے ہمارے خلاف جو ہے وہ کچھ ہوا نہ تیار ہو جائے. حالانکہ اتنی قدرت ان کے پاس ہے کہ وہ تو بیٹوں کو قتل کر رہے ہیں. یعنی اب اس سے زیادہ قدرت کا تصور انسانی سمجھ میں نہیں کیا جا سکتا. ایک انسان کا دوسرے انسان پہ اس درجے تسلط کا امیجنیشن نہیں کیا جا سکتا کسی دوسری کانٹیکسٹ میں ہسٹری میں. تو اتنی قدرت کے باوجود جو ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں, جو ایلیٹ رولنگ سیکشن ہوتا ہے, اس کے اندر ہمیشہ ایک انفیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے, ایک خدشہ کا مادہ ہوتا ہے کہ کہیں عوام جو ہمارے خلاف نہ ہو جائے, کہیں ان کے اندر سے جو یعنی وہ تختہ پلٹی کا معاملہ نہ ہو جائے. اور یہ وہ کیفیت ہے, یہ وہ قلبی حالت ہے جس کے تحت تمام رولنگ سیکشن جو بھی ہوتا ہے, جب میں وداؤٹ اینی ایکسیپشن جو بھی رولنگ سیکشن ہوتا ہے وہ کبھی بھی اس درجے سکون کے ساتھ رول نہیں کر سکتا چاہے اس کے پاس تمام پاورز کو جمع کر دیا جائے. یہ اشارہ اس بات کی طرف اشارہ. آپ غور کریں, دیکھیے قرآن مجید کا ایک سے فائدہ اٹھانے کا ایک سب سے اہم جو قانون ہے وہ یہ کہ آپ اگر غور و فکر نہیں کرتے ہیں, آپ آیت قرآنی میں جو ضمناً باتیں کہی گئی ہیں, کچھ باتیں ہیں جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے, اگر آپ ان پہ غور نہیں کرتے تو پھر قرآن اپنا مکمل بینیفٹ آپ کو کبھی نہیں دے سکتا. اور قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تلقین کی ہے کہ آپ عقل کو استعمال کریں, غور و فکر کریں. اب ظاہر ہے کہ غور و فکر کا مطلب اب ایسا بھی نہیں کہ آپ اوٹ پٹانگ نتائج نکالیں قرآن سے, کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ میں اب تھوڑی ایک ٹینجنٹ پہ ایک بات کہتا چلوں کہ بعض لوگ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی آئیڈیالوجی کو سپورٹ کرنے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں. وہ قرآن جب کھولتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں, اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن سے دلائل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. جو رمضان کے دن رمضان سے پہلے جو ایک ویلکمنگ رمضان انٹروڈکشن ٹو قرآن بول کے ہم نے جو ہے ایک درس دیا تھا, اس میں ہم نے یہ بات رکھی تھی کہ آپ کسی پری کنسیوڈ نوشن کے ساتھ قرآن نہیں پڑھیں, ہے نا, کہ آپ اپنی سرٹین چیزوں کو مانتے ہیں, ان کو مزید مستحکم کرنے کے لیے قرآن نہ پڑھیں, بلکہ قرآن آپ اس طرح خالی الذہن ہو کے پڑھیں کہ اب جو قرآن مجھے سکھائے گا میں ویسی آئیڈیالوجی فارم کروں, جو قرآن مجھے سکھائے گا میں ویسا عقیدہ بناؤں گا, جو قرآن مجھے سکھائے گا وہ تھیولوجی میں ایکسیپٹ کروں گا. اس کے برعکس معاملہ کیا ہوتا ہے عظیم اکثریت کا ہماری, میں پڑھے لکھے جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں, جو پڑھتے ہی نہیں ان کی بات تو بالکل ہی نہیں ہو رہی. جو قرآن پڑھتے بھی ہیں ان کو بھی میکسیمم بینیفٹ قرآن سے نہیں مل پاتا, جو سمجھ کے پڑھتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, ان کو بھی میکسیمم بینیفٹ قرآن سے نہیں مل پاتا کیونکہ وہ سرٹین پری کنسیوڈ نوشن کے تحت قرآن کے پاس آتے ہیں. مثلاً آپ یہ مانتے ہیں کہ دین کا سب سے اہم جزو جو ہے, فار ایگزامپل کوئی شخص مانتا ہے کہ دین کا سب سے اہم جزو ہے تزکیہ. اب جب وہ قرآن پڑھ رہا ہے تو وہ ایک انڈر لائنگ ایزمپشن کے تحت پڑھ رہا ہے کہ تزکیہ جو ہے, سیلف پیوریفیکیشن ہی دین کا سب سے اہم جزو ہے. لہٰذا جب وہ قرآن پڑھ رہا ہے تو تمام دلائل جو وہ قرآن سے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ تزکیے کے سپورٹ میں حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یعنی وہ ایک پری کنسیوڈ آئیڈیالوجی کے ساتھ قرآن کے پاس آیا اور اس نے قرآن کی آیتوں کو سبسروینٹ کر لیا اپنی آئیڈیالوجی کے. ہونا یہ چاہیے کہ آپ بالکل خالی اس ذہن ہو کے قرآن کے سامنے آئیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر اللہ تعالیٰ کس چیز کو سب سے زیادہ پرائرٹی دے رہا ہے, کس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دے رہا ہے, کس چیز کی طرف نشاندہی کر رہا ہے. جو اللہ تعالیٰ کہے گا میں اس کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لوں گا, میں اس کو اپنی زندگی کی فلسفی بنا لوں گا. اس کے برعکس اگر آپ فلسفی لے کے قرآن کے پاس آئیں گے اور پھر اس کو سپورٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر یہ نقصان دہ چیز ہو جائے گی. اس سے قرآن سے وہ بینیفٹ حاصل کبھی نہیں ہو سکتا جس مقصد کے تحت قرآن نازل ہوا تھا, ہے نا. اور یہ بہت اہم بات ہے, اور بہت بڑے بڑے لوگ, میں آپ کو بالکل یعنی چھوٹا منہ بڑی بات ہوگی, لیکن بہت بڑے بڑے فقہا اور علماء جو ہیں وہ اس چیز میں کہیں نہ کہیں مس کر جاتے ہیں کہ اگر قرآن کو آپ سرٹن مثال کے طور پہ اگر کوئی بہت بڑا فقیہ ہے جس نے فقہ پہ بہت ریسرچ کر رکھی ہے, جورسپروڈنس پہ, اسلامی احکام پہ, جب وہ قرآن پڑھنے بیٹھ رہا ہے تو اس کا مقصد صرف یہ جاننا ہے کہ قرآن میں احکام کیا ہے, تو ہدایت اور جو قلب کو نرم کرنے والا پہلو قرآن کا تھا وہ اس سے چھوٹ جائے گا. وہ پھر یہ دیکھے گا کہ سود کی حرمت کہاں سے ثابت ہے, وہ پھر یہ دیکھے گا کہ نماز کے احکام کہاں سے ثابت ہے. اپنے آپ میں یہ بات بالکل غلط نہیں ہے, میں پھر سے کلیئر کر دوں کہ اگر آپ اس نیت سے بھی قرآن پڑھتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں, ثواب اس میں بھی آپ کو ہے, لیکن الٹیمیٹ بینیفٹ, میکسیمم بینیفٹ قرآن سے تبھی ہو سکتا ہے جب خالص ہدایت کی نیت سے پڑھا جائے کہ جو اللہ کہے گا میں اس کو ویسے تسلیم کروں. ایک بات. اب میری اس بات سے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ کنفیوژن پیدا ہو سکتا ہے کہ عقل کے استعمال سے روکا گیا. ہرگز نہیں, قرآن تو بار بار کہہ رہا ہے کہ عقل کا استعمال کیجیے, قرآن تو بار بار کہہ رہا ہے کہ آپ غور و فکر کیجیے. تو غور و فکر کرنا ہے, عقل کا استعمال کرنا, بغیر عقل کے استعمال کے قرآن سمجھا ہی نہیں جا سکتا.
ساری چیزیں کرنی ہیں، لیکن اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ پرپز قرآن کا ہدایت ہے، پرپز قرآن کا کچھ اور نہیں ہے. وہ سارے بینیفٹس قرآن کے ہیں، لیکن وہ سیکنڈری بینیفٹس ہیں. پرائمری بینیفٹ ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو مجھ سے کیا مطلوب ہے، یہ اصل مقصد ہے قرآن کا. تو بہرحال بات جو ہے وہ تھوڑی ٹینجنٹ پہ چلی گئی، لیکن چونکہ میرا طریقہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جب قرآن مجید کے درس کی بات ہو تو قرآن کی آیتوں میں ضمناً اگر کوئی بات کہی گئی ہو، اشارتاً کوئی بات کہی گئی ہو، تو اس پہ بھی تفصیلی کلام ہو، تاکہ لوگوں کے ذہن میں وہ تمام پہلو کلیئر ہو جائیں جو ضروری ہوتے ہیں. اسی وجہ سے میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ ایک سورت کی مکمل درس بھی اٹینڈ کر لیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت سا ایسپیکٹ ہے دین کے فہم کا جو آپ کا کلیئر ہو جائے گا، جو کہ اس صورت میں موجود نہیں ہوگا ہو سکتا ہے. جیسے مثلاً جن لوگوں نے سورہ یوسف مکمل طریقے سے دل لگا کے سنا ہے، وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ سورہ یوسف میں بہت سے ایسے پہلوؤں پر ڈسکشن ہوا ہے جو کہ براہ راست سورہ یوسف میں موجود نہیں ہے، لیکن فہم دین کے اعتبار سے بڑی اہمیت رکھتا ہے. تو میں ان تمام پہلوؤں کو کور کرتے چلتا ہوں. تو اگر جن لوگوں کو تھوڑی محسوس ہوتا ہے کہ میری بات تھوڑی آف ٹاپک چلی جاتی ہے، ٹینجنٹ پہ چلی جاتی ہے، تو میں ان کو ذرا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مقصد یہ ہے ان باتوں میں. ٹھیک ہے. بہرحال غور و فکر پہ بات چل رہی تھی کہ قرآن مجید پہ غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے، اور آپ غور کر کے پڑھتے چلیں، اور جن باتوں کی طرف اشارہ ہوا ہے آیتوں کے اندر ان پہ بھی مد نظر رکھیں. تو یہاں اشارتاً جو بات کہی گئی ہے کہ وہ خدشے والی کیفیت فرعون اور حامان کے اندر اور دنیا کے تمام رولنگ ایلیٹ کے اندر موجود ہوتی ہے، جس کے تحت وہ کبھی سکون کی نیند نہیں سو سکتے. اس کے برعکس آپ دیکھتے ہیں خلافت راشدہ کا نظام. سیدنا صدیق اکبر ہیں، سیدنا عمر فاروق ہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ہیں، سیدنا علی ہیں، اور سیدنا حسن. ان کی زندگی اگر آپ انالائز کرتے ہیں، ان کا طرز حکومت اگر انالائز کرتے ہیں، تو آپ یہ بات مطلب بالکل یعنی ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتے ہیں اور پتھر کی لکیر کے ساتھ لکھ سکتے ہیں کہ ان کی زندگی جب یہ حکومت کا کام کر رہے تھے تو ان کی سب سے بڑی پرائرٹی جو تھی، سب سے بڑی فکر یہ ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سے سوال نہ کر لے. ان کو یہ خدشہ لاحق نہیں ہوتا تھا کہ دشمن ہم پہ حملہ کر دے گا، یا ان کو یہ خدشہ لاحق نہیں ہوتا تھا کہ عوام ہمارے خلاف ہو جائے گی. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر جو ہے وہ پیڑ کے نیچے سو جایا کرتے تھے، کھیت میں سو جایا کرتے تھے، پتھروں کے اوپر سو جایا کرتے تھے. حالانکہ کسی بادشاہ کو ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اتنی آسانی سے کہیں پہ جو ہے وداؤٹ گارڈ کے کہیں پہ بھی سو جائے، جبکہ اتنی 34-36 ملکوں جو ابھی کے ڈسٹریبیوشن کے حساب سے 34 یا 36 ممالک ہیں ان پہ حکومت تھی حضرت عمر کی. لیکن خوف و خدشے کا عالم یہ تھا کہ کوئی معاملہ ہی نہیں ہے خوف و خدشے کا. کھیت میں سو جا رہے ہیں، مسجد میں سو جا رہے ہیں، مسجد کی سیڑھیوں پہ سو جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو اس کا پرائم پرپس تھا کہ عادل کرتے تھے، اور یہ خدشہ ان کے اندر موجود نہیں تھا. ان کے سوا تمام بادشاہ جو دنیا کے اندر رہے ہیں ان کے اندر یہ خدشات ہمیشہ رہے ہیں کہ کہیں ان کی حکومت ان سے چھن نہ جائے. وَنُمَكِّنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اسی آیت پہ ہم بات کر رہے تھے کہ ہم تمکینیت دینا چاہتے تھے. ہم تمکینیت دینا چاہتے تھے بنی اسرائیل کو اس زمین میں جس میں ان کے ساتھ ظلم ہوتا رہا تھا. وہ حامان و جنودہما منہم، اور حامان اور فرعون کی افواج کو یہ دکھانا چاہتے تھے جن خدشات میں وہ مبتلا تھے پہلے. تو یہ سمجھیے کہ تمہیدی گفتگو تھی، انٹروڈکٹری اللہ تعالیٰ کا کلام تھا. اس پوری تاریخی جو جس کو کہہ سکتے ہیں پس منظر کی تبدیلی کا اب وقت آ گیا ہے، بنی اسرائیل کے عروج کا وقت آنے والا ہے، فرعون کے زوال کا وقت آنے والا ہے. اس پہ جب اللہ تعالیٰ کمنٹری کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف ضمناً اشارہ کیا جو میں نے آپ کے سامنے ذرا تفصیلی طور پہ رکھ دیا ہے. اب آگے چلتے ہیں. اب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے. اس سے پہلے جتنی بھی باتیں ہم نے کی سب انٹروڈکٹری تھیں، سب اللہ تعالیٰ نے جو کمنٹری کی اس پورے واقعے کے اوپر وہ تھی. اللہ تعالیٰ نے جو بالحق یعنی کہ کسی بھی واقعے کو بیان کرنے کے لیے تمام پہلو کو کور کرتے ہوئے اس پہ جو کمنٹری کی جائے اس کے تعلق سے جو باتیں رکھنی تھی اس پہ ہم نے باتیں کی. اب یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف، موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی، ان ارضعیہ، کہ یعنی جو رضاعت کا معاملہ ہے، موسیٰ کو جو ہے دودھ پلاتی رہو تم. فَإِذَا خِفْتِ، اگر تمہیں خوف ہو جائے، عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، یعنی فرعون کی فوجوں کا، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ قتل کر دیا جاتا تھا، اور اس پہ تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے کہ وہ یعنی جاساس ہوا کرتے تھے، جاسوس بنی اسرائیل کے اندر گھوما کرتے تھے، فرعون کے جاسوس جو دیکھتے تھے کہ بنی اسرائیل میں کوئی حاملہ عورت ہے تو اس کو پن پوائنٹ کر لیتے تھے. اور پھر یہ کہ جب وہ یعنی کہ بچے کی پیدائش ہوتی تھی تو پھر اس بچے کا قتل کر دیا جاتا تھا.
تو اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فضل یہ رہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا جو کی پریگننسی تھی وہ ظاہر نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو مخفی رکھا. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوگی تو اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو خوف محسوس ہونے لگا کہ ظاہر ہے بچہ روتا ہے، بچہ آواز کرتا ہے، اور جساس گلیوں میں گھوم رہے ہیں، اسپائز جو ہیں، جاسوس جو ہیں وہ گلیوں میں گھوم رہے ہیں. وہ ضرور ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس انفارمیشن کو کہ موسیٰ کی پیدائش ہو گئی ہے، بنی اسرائیل میں ایک بچے کی پیدائش ہو گئی ہے، اس کو فرعون تک پہنچا دیں گے اور پھر اس بچے کو قتل کر دیا جائے گا. تو ایک ماں کی جو قلبی کیفیت ہو سکتی ہے اس کا تصور ہم اور آپ نہیں کر سکتے کہ اس وقت جو اپنے بچے کی جان کا خدشہ اس ماں کو لگا ہوا ہے، اس کے نتیجے میں جو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی قلبی بے چینی کا عالم ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی یہاں تصویر کشی کی ہے. اور پھر اس تصویر کشی کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی، فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ، کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی کہ اس بچے کو دودھ پلاتی رہو. اگر تمہیں خوف محسوس ہو فرعون کی فوجوں کا، فرعون کی طرف سے جو لوگ ہیں ان کا خوف محسوس ہو، تو اس بچے کو پانی میں ڈال دینا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا سولوشن، مطلب ایک طرف جہاں بچے کو قتل ہو جانے کا ڈر ہو تمہیں، تو اس قتل ہو جانے کے ڈر کو رفع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سولوشن کیا بتایا کہ بچے کو پانی میں ڈال دو. اب آپ ذرا ٹھنڈے دماغ سے عقل لگا کے سوچیں کہ اگر ہماری ریشنلٹی کے مطابق، ہماری عقلوں کے مطابق، کیا یہ ایک عقل مندی والا حکم تھا؟ ہماری عقلوں کے مطابق خالص اگر آپ ریشنل بنیاد پہ اس حکم کو انالائز کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر فرعون کی فوج کا تمہیں خوف محسوس ہو تو اس بچے کو پانی میں ڈال دو، تو یہ کہیں سے بھی ریشنل فیصلہ نہیں ہے آپ یا ریشنل حکم نہیں ہے. یعنی عقلی پیمانے پہ اگر جانچا جائے تو یہ عقلی اعتبار سے بالکل، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عقل مندی والا حکم نہیں ہے. لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے اور پانی پہ بھی اللہ کا اتنا ہی اقتدار ہے جتنا زمین پہ ہے، دشمن کی تلوار کے نیچے بھی اللہ کا اتنا ہی قدرت ہے جتنی آپ امن و سکون کی حالت میں ہے، بندوق کی گولی کے سامنے بھی اللہ کا اتنا ہی قدرت ہے جتنی آپ محفوظ گھروں کے اندر اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں. تو گویا کہ یہ جتنے اسباب ہیں، جتنے وسائل ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے محتاج ہوتے ہیں، اس کے حکم کے محتاج ہوتے ہیں. جیسے عام طور پہ اللہ کا حکم پانی کو یہ ہے کہ کوئی بھی چیز تم میں ڈالی جائے، یعنی جس کی ڈینسٹی تم سے کم ہو تو اس کو ڈبا دو، ڈینسٹی زیادہ ہو تو اس کو ڈبا دو. تو یہ حکم عام قاعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دے رکھا ہے، لہٰذا اسی کے تحت دنیا کا نیچرل قانون چلتا ہے. لیکن اس قانون کا ایکسیپشن اللہ تعالیٰ جب چاہے پیدا کر دے. لہٰذا جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دے رہا ہے تو ہمیں ظاہری اسباب پہ بھروسہ کم ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حکم پہ زیادہ بھروسہ ہونا چاہیے. ورنہ اگر موسیٰ علیہ السلام کی ماں ظاہری اسباب پہ بھروسہ کر لیتی اور اللہ کے حکم کو درکنار کر دیتی، اس کی تعویل کر لیتی، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی موت ہو جاتی. اور آج موسیٰ علیہ السلام کا جلیل القدر قصہ جو ہے ہم قرآن کے اندر پڑھ بھی نہیں رہے ہوتے، اور نہ ہم آپ کے سامنے جو ہے درس دے رہے ہوتے اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے تعلق سے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کیا کیا کہ بظاہر عقلی طور پہ جو ان کو یعنی ایک غیر عاقلانہ فیصلہ لگ رہا تھا، لیکن اس میں اللہ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کا حکم اس کے ساتھ وابستہ تھا، تو اس پہ بھروسہ کچھ یوں کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کہ جب خدشہ محسوس ہوا کہ فرعون کے فوجی آ جائیں گے تو اس بچے کو پانی میں ڈال دیا. لہٰذا اس سے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم پہ بھروسہ کر کے انسان عمل کرتا ہے. پھر یہاں ایک چیز سمجھنی ضروری ہے کہ اللہ کا حکم بھی ہونا ضروری ہے، ورنہ کیا آپ اپنے عقل سے کوئی بیوقوفانہ فیصلہ کرتے ہیں اور اپنے بچے کو پانی میں ڈال دیں تو یہ نہایت ہی بیوقوفانہ بات ہوگی. اس میں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت بھی نہیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد بھی نہیں کرے گا. جس چیز میں اللہ نے حکم دیا ہے اس میں خطرے اٹھانا ہے، اس کے ماں سوا دوسری چیز میں بے وجہ کے خطرے اٹھائیں گے تو آپ بیوقوف بھی کہلائیں گے، حکمت دین سے خالی بھی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی نازل نہیں ہوگی. ہاں لیکن جس میں اللہ تعالیٰ نے براہ راست حکم دے دیا کہ یہ کام کرنا ہے، اب اس میں اگر بظاہر آپ کو خطرے بھی دیکھ رہے ہیں اپنی عقل کے مطابق، تو اس خطرے کو پھر اللہ تعالیٰ رفع کرے گا، کیونکہ تمام تر امن و سکون جو ہے، تمام تر حفاظت جو ہے، تحفظ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے. تو یہ حکم موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو دیا گیا فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، کہ اس کو پانی میں ڈال دینا، وَلَا تَخَافِي، اور ہرگز خوف نہ کرنا، وَلَا تَحْزَنِي، اور غم بھی نہیں کرنا. انسان کی قلبی کیفیت کا دو سب سے نیگیٹو ایموشن جو ہے وہ ایک ڈر ہے، ایک غم ہے. غم کی شدت میں بھی انسان بہت ہی غلط قدم لے سکتا ہے اور ڈر کی شدت میں بھی بہت غلط قدم لے سکتا ہے. ان دو کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے اکثر قرآن کے اندر جمع کیا ہے، اور آخرت میں مومنین کا تذکرہ جہاں اللہ تعالیٰ نے کیا وہ بیان کیا کہ ان کے پاس کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا. لہٰذا نیگیٹو ایموشنز کی دو ایکسٹریم کیفیت جو ہے وہ آخرت میں اہل ایمان کے لیے نہیں ہوگی. یہی چیز اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بھی وصیت کی، ماں کو بھی اسی چیز کی تلقین کی کہ غم بھی نہیں کرنا اور خوف بھی نہیں رکھنا. پھر ایک خاص بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی، ایک خاص پیشنگوئی بیان کی، انی رادوہ الیک کی، کہ ہم اس بچے کو پلٹا کے تیرے پاس لے کے آئیں گے.
وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم اس بندے کو، اس بچے کو اپنے بہت باعزت رسولوں میں بنائیں گے. لہٰذا یہ وہ پیشنگوئی تھی، وہ بشارت تھی جو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اس وقت وحی کے ذریعے دی گئی. اچھا، اس سے ایک کنفیوژن یہ ہوتا ہے عام طور پہ، کچھ یہ کنفیوژن پہلے نہیں تھا، پہلے بہت ریئر لوگوں میں، جیسے امام ابن حزم وغیرہ کو چھوڑ دیا جائے تو باقی کسی نے یہ یعنی اس قسم کی آئیڈیالوجی نہیں رکھی کہ کچھ لوگوں نے اب یہ سمجھا ہے کہ عورتیں بھی نبی ہو سکتی ہیں، جیسے مریم علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوئی. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کی طرف جب اللہ کی وحی نازل ہوئی تو یہ بھی اللہ کی نبی ہوئی، یہ اللہ کے رسول بھی نہیں. ایسی بات بالکل غلط ہے. اور بالعموم اہل سنت میں یعنی سمجھ لیجئے کہ 99.9999% ہر زمانے میں فقہا اور مجتہدین اور ائمہ کا اس بات پہ اجماع رہا ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ صرف ہمیشہ مرد ہوتے ہیں. اس کی دلیل قرآن مجید میں موجود ہے کہ تم سے پہلے ہم نے جتنے بھی نبی بھیجے وہ سب کے سب مرد تھے. تو یہ کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی اللہ تعالیٰ نے جو بھیجی ہے تو اس سے وہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں جو ہے وہ نبی ہو گئی. نہیں، نبی صرف مرد ہوتے ہیں ہمیشہ سے اسلامی تاریخ میں، اور یہی اللہ کا قاعدہ رہا ہے. لہٰذا یہ وحی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف بھیجی اور یہ بشارت دی کہ ہم اس بچے کو پلٹا کے تمہاری طرف لے کے آئیں گے اور اسے اپنے مقرب رسولوں میں بنائیں گے. گویا کہ صرف واپس اور اس کے تحفظ کا انتظام نہیں کریں گے بلکہ اس کو اپنے بہت مقرب، بہت اعلیٰ قسم کے بندوں میں شامل فرمائیں گے. اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے اوپر بہت بڑا انعام ہوا کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو اللہ کی مرضی کے مطابق ظاہری خطرات کے باوجود اس پہ عمل کیا، تو اللہ نے اس کا وہ انعام دیا جو آگے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے، اس پہ پھر تفصیلی کلام ہوگا. لیکن یہاں پہ میں اپنی بات جو ہے اس بشارت کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے وحی کی صورت میں موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو دی کہ تم بالکل خوف نہ کرو، بالکل غم نہ کرو، اس بچے کو پلٹا کے ہم تمہارے پاس لے کے آئیں گے اور اپنے بہت مقرب، بہت عزت والے رسولوں میں بنائیں گے. تو یہاں پہ انشاءاللہ اس بات کو ہم ختم کرتے ہیں آیت نمبر 7 پہ. اور انشاءاللہ 8 آنورڈس جو ہے نیکسٹ سنڈے سیم ٹائم 3 بجے ہم شروع کریں گے، اور انشاءاللہ اس میں جو چند توکل کے سلسلے میں چند اہم باتیں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی آیتیں ہم نے پڑھی اس کا اصل فہم جو ہے اس طریقے پہ، جس طریقے پہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہو، اللہ تعالیٰ نے کہنے کا مقصد جس طریقے پہ قرآن کے اندر نازل کیا ہے اس مقصد کے تحت ہمیں ہدایت نصیب ہو جائے اور اس پہ عمل کی توفیق بھی ہو اور توکل بھی، ہمارا اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ بھی اس طرح مضبوط ہو جس طرح اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے. وآخر دعوانا وان الحمد للہ رب العالمین. اب میں سوال و جواب کے لیے ویٹ کروں گا، اور جن بھائیوں کو میری بات میں کچھ ایڈ کرنا ہو وہ اپنے طور پہ ایڈ کر سکتے ہیں، اور جن کو کوئی سوال کرنا ہو وہ سوال کر سکتے ہیں. میں سوال جواب کے لیے ویٹ کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.